السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ ممبئی میں اس وقت ایک اجلاس چل رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اسی اجلاس کے اندر کچھ باتیں کہی ہیں، وہی باتیں میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیے، انشاءاللہ بہت ہی چیزوں کا آپ حضرات کو علم ہو جائے گا۔ ممبئی ملک میں موجودہ فرقہ پرستی کی لہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے تاریخی تناظر میں واضح طور پر دعویٰ کیا کہ ملک کی آزادی کے بعد کانگریس نے جو لچکدار پالیسی اپنائی، اس سے فرقہ پرستی کو نہ صرف تقویت ملی بلکہ اسے پھلنے پھولنے کا بھرپور موقع ملا۔ انہوں نے یہ دعویٰ آج یہاں ممبئی کے انجمن اسلام گراؤنڈ کے 3 روزہ اجلاس کے دوسرے دن مجلس منتظمہ کے اہم اجلاس میں اپنا صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے کیا۔ جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق انہوں نے آگے کہا کہ مہاتما گاندھی کا سفاکانہ قتل سیکولرزم کے قتل کے مترادف تھا اور یہیں سے ملک میں فرقہ پرستی کی جڑیں گہری ہوتی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد کی کتاب انڈیا مینز فریڈم کا ایک طویل اقتباس پیش کیا، جس میں مولانا آزاد نے مہاتما گاندھی کے قتل کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور واضح طور پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کو تحفظ فراہم کرنے کی کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی، حالانکہ اس سے پہلے بم پھینک کر ان کو قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی۔ اس وقت سردار پٹیل وزیر داخلہ تھے۔ اپنی تحریر میں مولانا آزاد نے وہ حقائق بھی پیش کیے ہیں جن کی وجہ سے پٹیل گاندھی جی کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہی نہیں، گاندھی جی کے قتل کے بعد جے پرکاش نارائن جیسے لیڈر نے صاف طور پر کہا تھا کہ وزیر داخلہ گاندھی جی کے قتل کے الزام سے نہیں بچ سکتے۔ مولانا مدنی نے اسی پس منظر میں کہا کہ اس موقع پر اور اس کے بعد بھی کانگریس نے جس طرح کی لچکدار پالیسی اختیار کی، اس نے فرقہ پرستی کو پنپنے اور پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا، جبکہ جمعیت علماء ہند کی قیادت نے برابر یہ مطالبہ کیا کہ اگر فرقہ پرستی پر قابو نہ پایا گیا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ اس ضمن میں جمعیت علماء ہند نے جیل بھرو تحریک بھی شروع، لیکن فرقہ پرستی پر قدغن نہیں لگائی جا سکی۔ فرقہ پرستی کے خلاف کانگریس کی پالیسی بدستور لچکدار بنی رہی، جس کا خمیازہ خود کانگریس کو بھگتنا پڑا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب اس کے ہاتھ سے اقتدار چھن گیا۔ کرناٹک کے لیے جاری کانگریس کے انتخابی منشور کا ذکر کرتے ہوئے، جس میں فرقہ پرست تنظیموں پر پابندی لگانے کا وعدہ کیا گیا ہے، مولانا مدنی نے کہا کہ اگر یہی پالیسی آزادی کے بعد سے اختیار کی جاتی تو ملک کا یہ حال نہ ہوا ہوتا۔ اس لچکدار پالیسی نے ایسے بہت سے لیڈروں کو بھی اقتدار میں پہنچا دیا جن کا سیاسی نظریہ کانگریس کے نظریے سے مختلف تھا۔ یہ وہی نظریہ ہے جس پر گامزن رہنے کا کانگریس نے جمعیت علماء ہند کی قیادت سے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہی سرزمین ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام منو کو جنت سے اتارا گیا تھا۔ دنیا میں جس قدر بھی انسانی نسلیں آباد ہیں، ان کی اصل بنیاد بھارت ہی ہے۔ تمام لوگ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے بھائی ہیں۔ یہی وہ بنیادی نقطۂ نظر ہے جو جمعیت علماء ہند، اس کے اکابرین اور متحدہ قومیت کی بنیاد ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ آزادی کے فوراً بعد ملک کی تقسیم مسلمانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس کے پیچھے مذہب اور 2 قومی نظریہ تھا جو ہمارے اکابرین کی نظر میں غلط تھا اور غلط ہے اور قیامت تک غلط رہے گا۔ ہمارے اکابرین متحدہ قومیت کے نظریے کے طرفدار تھے، چنانچہ جمعیت علماء ہند اپنے اکابرین کے اسی نظریے پر قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے 75 برس بعد بھی فرقہ پرستی کا جو نظریہ زندہ ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہی نظریہ اس ملک کی صدیوں پرانی پیار و محبت، اخوت اور بھائی چارہ کے تاریخ آگ لگا رہا ہے، تو کبھی طاقت کے بل پر مسجد کو مندر بناتا ہے، ہمارے اداروں، املاک اور آثار کو مٹانے کی سازش کرتا ہے۔ فسادات کا نہ تو سلسلہ رکا اور نہ ہی فرقہ پرستی کے خلاف کوئی قانون بنا۔ ایسے میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ مسلمان کیا کرے؟ یہ ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں مل کر سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ انہوں نے ارتداد کے فتنے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ مسلمان، خاص طور پر شمالی ہند کے مسلمانوں کو اسے روکنے کی عملی کوشش کے تحت لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ اسکول و کالج کھولنے چاہیے، جہاں ان کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم کا بھی اہتمام ہو، اور ہمارا عمل کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ برادران وطن بھی اپنی لڑکیوں کو ان تعلیمی اداروں میں بھیجنے پر مجبور ہو جائیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ ملک کی اکثریت سیکولر ہے۔ کرناٹک کے حالیہ الیکشن کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ہندو مسلم دشمنی کی بنیاد پر لڑا گیا، مگر عوام کی اکثریت نے اسے مسترد کر دیا۔
یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے مضبوط عقیدے کا پہلا پتھر یہیں رکھا گیا، اس لیے ملک کی قیمتی اور مالا مال وراثت تاریخ کو زندہ رکھنا بھی ہم سب کا فرض ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مسلمان اپنی تقریبات میں برادران وطن کو مدعو کریں اور خود بھی ان کے دکھ، درد اور خوشی میں شریک ہوں۔ انہیں مدارس کے جلسوں اور تقریبات میں بھی مدعو کیا جائے۔ ایسا کر کے ہم اسلام کے تعلق سے پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آخر میں کہا، ہم پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو قانونی مدد فراہم کر کے آزاد کرا رہے ہیں۔ یہ الزام سراسر لغو اور بے بنیاد ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جو لوگ دہشت گردی اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے جائیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کی آڑ میں بے گناہوں کو دہشت گرد قرار دے کر جیلوں میں ٹھوس دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کے فیصلوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ زیادہ تر معاملوں میں گرفتار کیے گئے لوگ بے گناہ تھے۔ اس اجلاس میں کثیر تعداد میں ملک بھر سے آئے ہوئے مندوبین نے شرکت کی۔ مجلس منتظمہ کے پہلے سیشن میں اتفاق رائے سے 2 نائب دور مولانا عبدالعلیم فاروقی و مولانا اسد مدنی اور بطور خازن حاجی جمال کا انتخاب عمل میں آیا۔ تو دوستو، یہ تھا مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان جو آج انہوں نے ممبئی کے اجلاس میں دیا ہے۔ اب آپ حضرات کا مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔